نائلہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر صرف بلوچستان کے سوشیو پولیٹیکل ڈائنامکس کے کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو میجورٹی ویمن پولیٹیشنز اپنے خاندانوں کے مردوں کے ہاتھ میں محض کٹ پتلیوں کی طرح ہوتی ہیں. That's what it is said. Most of whom are politically influential husbands and relatives. What would you like to say? Thank you Meher for inviting me. Actually یہ ہے کہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کو آپ نہ تو اس کا میرٹ یا ڈی میرٹ آپ قرار نہیں دے سکتے کہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے اگر آپ کو ٹریننگ حاصل ہو رہی ہے پولیٹیکل ٹریننگ تو یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن یہ جو فیوڈل اس میں آ جاتا ہے بیک گراؤنڈ, اور ایک اور بات یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کی پولیٹیکل ٹریننگ ہو رہی ہے, بچپن سے ہو رہی ہے, ینگ ایج میں ہو رہی ہے, اور پھر اس میں خود اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ آگے آتی ہے, تو مگر نائلہ صاحبہ جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میجورٹی آف دا ویمن جو آج ہم دیکھتے ہیں ان سیٹس کے اوپر, کیا ایسی خواتین کی کوئی حالات کی سمجھ بوجھ یا سیاسی امور پر رائے یا فیصلے کرنے کی قوت ان چیزوں سے یہ آپ کی نظر میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بیکاز میں سمجھ رہی ہوں ایکچولی یہ ہے کہ اگر آپ باورچی خانوں سے اور گھر کے کام کاج سے گھریلو خواتین کو لا کے اسمبلی میں بٹھا دیں صرف اس لیے کہ آپ کی فیملی کے مردوں نے اپنا پاور جو ہے وہ کنٹرول رکھنا ہے اور اس کانسٹیٹوینسی میں اور وہاں سے نمائندگی کے لیے ایک سٹیپنی کے طور پہ خواتین کو رکھ لیا جاتا ہے, تو یہ ایک بڑی نیگیٹو سی بات ہے, کیونکہ خواتین کو خود بھی اس میں ایک احساس کمتری ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ان کی پولیٹیکل ٹریننگ اس طرح سے نہیں ہوتی ایک پولیٹیشین کی طرح سے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان میں اس وقت جو سب سے اہم ایشو ہے, جو اگر کسی کو بھی بلوچ سائیکالوجی کا تھوڑا سا بھی پتہ ہے, تو ہمارا اس وقت برننگ ایشو زرینہ مری کا کیس ہے کہ زرینہ مری 2005 اکتوبر 30 اکتوبر سے غائب ہے, اور وہ خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھ میں ہے, اور اس کو جس طرح سے رکھا جا رہا ہے اور جو کچھ ہے وہ انتہائی برننگ ایشو ہے. لیکن لوگ کہ کس طرح سے بلوچستان اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں, اسپیشلی جو خواتین بیٹھی ہیں, ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے یا وہ اس پہ کوئی بات کرنے کے This is exactly my point, نائلہ صاحبہ, کہ زیادہ تر جب خواتین ان ریلیشن سے آتی ہیں تو جیسے ابھی عابدہ حسین صاحبہ نے کہا کہ یہ کوئی بہت بڑی یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر آپ کے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے, اور آپ نے ذکر کیا کہ یہ تو بلکہ اچھا ہے کہ آپ کی ٹریننگ اگر اس طرح سے ہوئی ہو, مگر ایٹ دا سیم ٹائم جو ہم گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے ہیں, جو نوٹس کرتے ہیں کہ ایسی خواتین زیادہ تر اپنی فیملی سینٹرڈ پالیٹکس کے اندر اور اپنے ہی مرد حضرات کی جو ایک ویو ہوتا ہے, جو ایک تھنکنگ ہوتی ہے, جو ایک پولیٹیکل رائے ہوتی ہے, اسی کو چپ کر کے فالو کرتی ہیں, اسی کو سیکنڈ کر رہی ہوتی ہیں, اسی رائے کو سیکنڈ کر رہی ہوتی ہیں. تو کٹ پتلیاں ہی ہوئی نا. جو ضرورت ہے وہ کمٹمنٹ کی ضرورت ہے, پولیٹیکل کمٹمنٹ, پولیٹیکل ایڈیالوجی کی ضرورت ہے. اگر آپ کی اپنی کوئی ایڈیالوجی نہیں ہے اور آپ ایک اسٹیپنی کی طرح رکھی ہوئی ہیں, اور جس وقت گھر کے مرد نااہل ہو جاتے ہیں اور گھر کے مرد جو ہیں یا جیلوں میں چلے جاتے ہیں, اس وقت آپ کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور آپ اس قابل نہیں ہوتی, آپ صرف ایک ویڈیو دے رہی ہوتی ہیں, آڈیو کسی اور کی چل رہی ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا برین, آپ کا ٹیلنٹ, آپ کا اعتماد, آپ کے بہت فیصلے بہتر. اور مجھے یہ بتائیے آپ, پھر میں ڈاکٹر مہرین سے بھی پوچھنا چاہوں گی, انفیکٹ ہم لوگ آپ کو کشمالہ طارق کا بھی ویو پوائنٹ اس حوالے سے دکھائیں گے, مگر پہلے یہ بتائیے کہ آج پھر جب بات ہو رہی ہے ہماری نواز شریف کی زوجہ کی, بیوی کی, کہ آج وہ آ کے کنٹیسٹ کریں گی کلثوم صاحبہ, تو اس حوالے سے آپ کو بھی یہی کٹ پتلی کا یہ ایک, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح ہے, لیکن ہیونگ اگریڈ وتھ ایوری تھنگ کہ جو آپ کی تینوں سپیکرز اور گیسٹ ڈاکٹر مہرین اور بلوچستان سے رائے ہے, یہ آپ کی رائے ہے, اور یہی بات انٹرنیشنلی بھی دیکھی گئی کہ جو انتہائی اہم عورتیں تھیں جیسے مسز جیرلڈ فورڈ تھیں یا ہیلز بوگز تھیں یا فاطمہ جناح تھیں یا یہاں کی, اس میں جو چیز ہمیں جو واٹ از دا وے آؤٹ, بات تو یہ ہے کہ یہ پرابلم بالکل ریکگنائز ہو رہا ہے, اور یہ پرابلم سامنے آ رہا ہے کہ ریزرو سیٹس پہ بھی خواتین زیادہ فیملیز کی ہیں. میں اب ایک بالکل سیلف میڈ ڈاکٹر سامیہ, نو بڈی پولیٹیکل نو بڈی, آج 2 دفعہ چودھری پرویز الہی کی مہربانی کہہ لیں کہ جی انہوں نے ایک ورکر کو ریکگنائز کیا, لیکن آئی اگری وتھ یو کہ یہ بات بالکل ہے کہ خواتین آر فٹنگ انٹو دا میل رولز. تو واٹ از دا وے آؤٹ؟ یہ پوچھیں گے مگر ابھی وے آؤٹ نہیں بتانا, ابھی تو شو بچا ہوا ہے. ایک سے ہولڈ کیجئے, ہمارے ساتھ پل ڈیٹ سے آسیہ ریاض صاحبہ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم آسیہ. السلام علیکم جی.
Thank you very much for joining us. I'd like to ask you कि हमें सियासी जमातों में 3 तरह की ख़वातीन नज़र आती हैं. अभी हम उसी हवाले से डिस्कस कर रहे थे. एक होती है आम सी पार्टी वर्कर जिसकी वाबस्तगी जमात के साथ खुलूस और अपनी कमिटमेंट की वजह से होती है. दूसरी वो ख़वातीन हैं जिन्हें सियासी रुतबा विरासत में मिलता है. और तीसरी किस्म वो हैं जिनकी रिश्तेदारी किसी अहम या एक्टिव लीडर से होती है. तो इस हवाले से आखिरी दो जो हैं, या तो विरासत में आपको सियासत मिले या तो आपकी रिश्तेदारी किसी अहम या एक्टिव पार्टी लीडर से हो या किसी भी पॉलिटिकल पर्सन से. तो इसके हवाले से आपको क्या लगता है कि हम लोगों का जो एक फैमिली ओरिएंटेड एनवायरनमेंट है, तो ये क्या एक एनवायरनमेंट फॉर वुमेन पॉलिटिशियंस ख़राब कर रहा है क्या? और एक आम औरत को जिसकी वाबस्तगी कंप्लीट लॉयल्टी पे वो कभी आगे आ भी पाएगी? देखिए मेहर, बात यह है कि ये सिचुएशन कोई सिर्फ खवातीन के साथ नहीं है. अगर आप मर्दों को भी देखें तो वही मर्द सियासत में हैं जो कि या फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से हैं, जो उनकी फैमिली पॉलिटिक्स में है बहुत अरसे से, या फिर ये है जो वर्कर्स हैं वो बहुत कम हद तक आपको आगे आते हुए नजर आते हैं. ये कोई साउथ एशियन पॉलिटिक्स में बड़ी पिक्यूलियर बात है. आप देखें हमारे नेबरिंग इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी ये एक फैमिली का डायनेस्टिक चीज चली आ रही है. आई थिंक दिस इज हाउ डेमोक्रेसी विल इवॉल्व एंड दिस इज हाउ पॉलिटिक्स इवॉल्व्स. आपने देखा होगा, अब तो खैर वो सिचुएशन. बट आर वी रियली इवॉल्विंग? बिकॉज आज हम बात कर रहे हैं कुलसूम नवाज शरीफ की कंटेस्टिंग फ्रॉम NA 123. हाउ डू यू व्यू दैट? Meher, but that's hardly any choice with the family. Nawaz Sharif family has made it very clear कि उनकी खवातीन पॉलिटिक्स में नहीं आई. उन्होंने तो स्पेशली अपनी वर्कर्स को हमेशा से जगह दी है उनके केस में. लेकिन ये तो इस तरह के सिनेरियो है जिसके अंदर उनके हस्बैंड की जो सीट है, ट्वाइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ही इज कंसिडर्ड uneligible. So ये तो वो, of course this is now a situation in which whoever he deems fit will come. मतलब वो तो do you think, again I'm sorry for interrupting you, but do you think that him thinking that his wife is fit to contest from this constituency, is that justified or not? Because realistically speaking, kabhi bhi aapne kaha inke he would have picked anyone. He would have picked a party worker. He would have picked a female party worker. He would have picked anyone. So why her? If it's justified that he can pick anyone else, he can also pick someone who he thinks can represent him the best, and that can be, it shouldn't be a sort of a disqualification for Kulsoom Nawaz Sharif because he is married to Nawaz Sharif. Okay. मगर मैं इस हवाले से पूछ रही थी कि क्या उनकी क्लियर आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल नो हाउ या एक पॉलिटिकल सेंस होगी अभी तक या नहीं? आपको याद होगा कि 99 के बाद जिस वक्त नवाज शरीफ साहब was put behind bars, she was at the forefront, absolutely. Political acumen काफी शो किया था कुलसूम नवाज शरीफ. बिल्कुल. She went around the country. She'd actually shown that she has it in her to lead the party, and she did. Absolutely. For a good time. In fact, no one, not even General Pervez Musharraf and his team was expecting that she'll give him a run for his money at that time. And absolutely, he was active. So thank you so much for joining us. You put a lot of things in perspective. It's time for a very short break, but we do appreciate your time. हमारे साथ रहिएगा. एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे.